جائے اور اپنی طرف سے یہاں کے سنی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے وہاں کی وزارت سے متعلقہ وزارت جس نے وہاں پابندی لگائی ہے مطالبہ کیا جائے کہ وہاں سے بھی اس پابندی کو ختم کیا جائے. یہ قرارداد تھی جسے آپ نے اتفاق رائے سے منظور کیا. انہی کلمات پہ میں آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما شاء الله سبحان الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آذانها تجمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محمد صلى الله عليه درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
صدر محترم، گرامی قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، محترم بہنوں اور عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج انتہائی مسرت ہے اور خوشی ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت عظیم الشان جلسہ عام میں اللہ کے گھر میں ہمیں اور آپ کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ بھی تکلیف فرما کر اس بابرکت محفل میں شرکت کے لیے قرب و جوار سے، دور و دراز سے شرکت فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی مجھ سے قبل مقتدر علماء کرام، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ اور اس کے پیارے حبیب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر مبارک سے آپ کے قلوب کو گرما رہے تھے، ایمان کو تازہ کر رہے تھے، اپنے ایمان افروز بیان سے مستفید فرما رہے تھے۔ جو کچھ کہ ہم نے سنا، جو کچھ کے بیان ہوا اور جو کچھ کے بیان کیے جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما کر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گجرانوالہ گوجر خان کی سرزمین پر یوم مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نور مصطفیٰ اس بابرکت اجتماع کے منعقد کرنے پر میں منتظمین کو، تمام معاونین کو اور سرپرستوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ، ہم سب کو ہمیشہ ایسے کار خیر میں، نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی، عملی طور پر حصہ لینے کی اور دین کی بقا کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کی محفل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی یہ محفل مقدس ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، ان کا نور والا بیان ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ان کے نور کا چرچا آسمانوں پر بھی ہو رہا ہے، زمین پر بھی ہو رہا ہے، عرش پر بھی ہو رہا ہے اور فرش پر بھی ہو رہا ہے، اور یہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ کسی کے چاہنے سے بند نہیں ہوگا، بلکہ ہوتا رہے گا، اور ایسا ہوتا رہے گا کہ نہ چاہنے والے مٹتے رہیں گے لیکن ان کے نور کی روشنی پھیلتی رہے گی، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انوار محمدی، نور محمدی کی روشنی سے مکہ معظمہ ہی منور نہیں ہے، نور محمدی سے
سرزمین مدینہ بھی منور نہیں ہے، نور محمدی سے فقط عرب کی سرزمین ہی منور نہیں ہے، نور محمدی سے زمین بھی منور ہے، کائنات بھی منور ہے، فرش بھی منور ہے اور عرش بھی منور ہے۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور کا جب چرچا ہوتا ہے تو اس نور کا چرچا کرنے والے کو یقین رکھنا چاہیے، اس نور کے بیان کرنے والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں بھی نور ہے، اس کی قبر میں بھی نور ہوگا اور اس کے حشر میں بھی نور ہوگا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بیان کرنے والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ کے محبوب کے نور کا ذکر ہوگا، گھر میں اگر ہوگا تو نور محمدی کے جلوے ہوں گے، مسجد میں اگر ہوگا تو نور ہوگا، قبر میں بھی نور ہوگا اور حشر میں بھی اس کے ساتھ ساتھ نور ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نور سے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نمازوں میں نور ہے، حضور کے نور سے نمازوں میں نور ہے، حضور کے نور سے حج میں نور ہے، حضور کے نور سے زکات میں نور ہے، حضور کے نور سے روزوں میں نور ہے، حضور کے نور سے قرآن منور ہے اور نور ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نمازوں میں نور ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے قرآن میں نور ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے قبر میں نور ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حشر میں نور ہے، اور جو اس نور سے تعلق جوڑ لیتا ہے اس میں بھی نور ہے، جس کا کنیکشن اس دربار سے مل گیا وہ بھی نور ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نمازوں میں نور کا مفہوم کیا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے اور آپ کو یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا کیا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ زور خطابت میں یہ بات کہی گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کلام کی روانی میں گفتگو اور بول چال کرتے کرتے جوش بیان میں اور جوش خطابت میں یہ بات کہی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نمازوں میں ہے۔ نمازی جب نماز باندھتا ہے اللہ کے لیے باندھتا ہے، نمازی جب رکوع کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، نمازی جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، تو نماز اللہ کی، نماز اللہ کی۔ لیکن اگر یہی نماز بجائے اس کے کہ پہلے نیت کی جائے اور نیت کرنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھی جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، پھر رکوع کیا جائے، پھر اٹھا جائے اور پھر سجدہ کیا جائے، اگر نماز اس طرح سے شروع کر دی جائے کہ نیت باندھتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا جائے کہ سجدہ اللہ کے یہاں محبوب ترین عبادت ہے، تو سوچئے کہ نماز ہوگی؟ نہیں۔ غور کیجئے کہ نماز ہوگی؟ اگر نماز کی ابتدا رکوع سے کی جائے، اگر نماز کی ابتدا سورہ فاتحہ کے بجائے تلاوت قرآن سے کی جائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر غور کیجئے کہ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ سجدہ ہے، ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ رکوع تو ہے، ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ تلاوت قرآن تو ہے، ہونی چاہیے، قبول ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی کہ اس میں طریقہ مصطفیٰ نہیں۔ سجدہ ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے جیسے حضور نے کیا ہے، تلاوت اس طرح کرنی ہے جیسے حضور نے کی ہے، فاتحہ اس وقت پڑھنی ہے جب حضور نے پڑھی ہے،
تو نماز پوری ہو رہی ہے، اللہ کے لیے ہو رہی ہے، مگر نور محمدی کے جلوے اس میں نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بیٹھ کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے، لیکن اگر روزے کی ابتدا غروب آفتاب سے ہو اور روزے کا اختتام اذان فجر پر ہو کہ روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ حج ہو، حج ہو، مگر اس طرح سے ہو کہ مکہ معظمہ میں 9 تاریخ ہو، 9 تاریخ کو عرفات کے بجائے مکہ معظمہ میں ہو، اور 10 تاریخ اس کی شب کو مزدلفہ کے بجائے مینا میں ہو، رات کہیں ہو دن کہیں ہو، اس طریقے کے مطابق نہ ہو جو طریقہ مصطفیٰ ہے، نہ اس حج میں نور ہے، اس میں کہ نور محمدی کے جلوے نہیں ہے، اور نہ اس روزے میں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ کے انوار چھلک رہے ہیں۔ اس لیے ہر عبادت جو اللہ کو پسندیدہ ہے صرف وہی عبادت پسندیدہ ہے جو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے جلوے جس میں نظر آ رہے ہیں۔ نور سے مراد روشنی ہے، نور سے مراد روشنی ہے، نور سے مراد جلوے، نور سے مراد جھلک ہے۔ جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کا بیان ہے، ان کی بات ہے، ان کا سجدہ ہے، ان کی تلاوت ہے، وہ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن میں دیکھی، قرآن ایک شخص پڑھ رہا ہے، ضرور پڑھے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ضرور کرے، لیکن کیا قرآن بغیر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ پھر غور کیجیے اور سوچیے، اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نور قرآن ہے، نور ایمان ہے، نور جان ہے، نور انسان ہے، نور کائنات ہے اور روح کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قد جاءکم مشہور آیت ہے، غور کیجیے اس پر، قد جاءکم آئے، تشریف لائے تمہارے پاس، آیا تمہارے پاس، تشریف لایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، قرآن مجید و فرقان حمید۔ تو قرآن اور نور محمدی ساتھ ساتھ ہے، قرآن اور نور محمدی ساتھ ساتھ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید و فرقان حمید دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ کس طرح سے ساتھ ہے؟ کوئی کہنے والا اگر یہ کہے کہ مجھے قد جاءکم من اللہ نور، اس کی ضرورت نہیں، کتاب المبین کی ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت ہے۔ کوئی کہنے والا اگر جائیں یہ کہہ دے کہ اگر ایک شخص آیا، ڈاکیا آیا، پوسٹ مین آیا، خط دے گیا، خط پڑھو، خط پڑھو، تمہیں اس سے کیا غرض؟ کون آیا، کون دے کر گیا؟ ذرا سوچیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے خط پڑھو تو ہو سکتا ہے خط کی حد تک تو یہ بات پوری ہو جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خط کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، ہو سکتا ہے خط کی حد تک یہ بات پوری ہو جائے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے کہ اگر خط آیا تو اس کے پڑھنے کے طریقہ کیا ہوگا؟ یہ سوال باقی رہ جاتا ہے۔
طریقہ کیا ہوتا ہے خط کے پڑھنے کا؟ خط کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھولا جائے اور روشنی میں پڑھا جائے. اگر روشنی نہیں ہے، روشنی کو نور کہتے ہیں، اگر روشنی نہیں ہے، اگر نور نہیں ہے، اگر روشنی نہیں ہے، اگر اندھیرا ہے، تو خط کون پڑھے گا؟ کس طرح پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا. تو رب العالمین فرماتا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو پڑھو. طریقہ کیا ہے؟ اس کو روشنی میں پڑھو. ہماری مقدس کتاب ہے، کلام ہمارا ہے، کلام ہمارا ہے، روشنی ہمارے محبوب کی ہے. مطلب یہ ہے کہ گھر ہمارا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے کہ گھر ہمارا ہے اور بجلی وابدہ کی ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ گھر ہمارا ہے اور بجلی وابدہ کی. قرآن کلام ہمارا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے. یہ سنا آپ نے؟ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین دیکھیے اس کا اپنا انداز ہے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے. ہر بات پیاری ہے، ہر آیت پیاری ہے، ہر رس پیارا ہے. سبحان اللہ. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، اپنی ہوا نفس سے کچھ نہیں فرماتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے. بات صرف اتنی ہے، سمجھ لو، بات صرف اتنی ہے مختصر سی. لمبا چوڑی بات کون کرتا ہے؟ خام وہاں کو باتیں کرتے ہو. بات صرف اتنی ہے، حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے. یہ سمجھو کہ زبان مصطفیٰ پر خدا بول رہا ہے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحی الہی ہے. تو کلام ہمارا ہے، کلام ہمارا ہے، کلام ہمارا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور روشنی مصطفیٰ کی ہے. قد جاءکم من اللہ نور. پڑھنے والے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو روشنی مصطفیٰ میں پڑھو. کتاب بھی موجود ہے، کتاب موجود ہے، خط موجود ہے. بغیر روشنی کے پڑھ نہیں سکتے. پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اگر بغیر روشنی کے پڑھو گے ابو جہل رہ جاؤ گے، روشنی سے اگر پڑھو گے ابو بکر ہو تو صدیق ہو جاؤ گے. قرآن مجید و فرقان حمید عربی زبان میں ہے، اور اب تو 20ویں صدی ہے. عربی ویسے اردو میں اس کو کہتے ہیں 14ویں صدی، یعنی ہجری کے حساب سے 14ویں صدی ختم ہو گئی، 15ویں شروع ہو گئی، اور انگریزی حساب سے 20ویں صدی ہے. 20ویں صدی. اس 20ویں صدی میں، اس 14ویں صدی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا قرآن جس کا دل چاہے سمجھ لے، عربی پڑھ لو، عربی پڑھ لو. کبھی آپ نے سوچا صرف عربی پڑھنے سے اگر قرآن آ جاتا ہے، صرف عربی پڑھنے سے اگر قرآن کی تفہیم ہو جاتی ہے، تو ابو جہل تو بہت بڑا عربی داں تھا. آپ نے سوچا ہوگا ابو جہل مکہ معظمہ کا رہنے والا، اس کی مادری زبان عربی، بہترین عربی بولتا تھا ابو جہل، اس لیے کہ مادری زبان تھی. پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا.
قبیلے کا سردار تھا، قریش کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. عربی زبان کا ماہر تھا کہ قرآن نہیں سمجھتا تھا، کہ قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، یقیناً پڑھ سکتا تھا، اس لیے قرآن اس کی مادری زبان میں تھا. لیکن عربی زبان کے مادری زبان ہونے کے باوجود ابو جہل رہا. قرآن اس کے شہر میں اترا، قرآن اس کی زبان میں اترا، قرآن اس کے ملک اور دیش اور وطن میں اترا، لیکن وہ قرآن سے جاہل رہا. اور ہمیشہ کا رہنے والا جب اس نے قرآن کی طرح سے پڑھا، قرآن کو رسمی مصطفیٰ نے پڑھا، قرآن کو نور محمدی کے جلووں میں پڑھا. جیسے گھر میں بجلی واضح کی، بلال حبشی کے دل میں روشنی مصطفیٰ کی، اس کا کنیکشن مدینے والا. بلال نے حبشی نے پڑھا، بلال حبشی ہو گئے. ابو بکر صدیق نے پڑھا، صدیق ہو گئے. عمر نے پڑھا، فاروق بن گئے. سبحان اللہ. اور یہ جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ، اور تمام جتنے بھی اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، روشنی مصطفیٰ میں قرآن کو پڑھا، نور مصطفیٰ میں قرآن کو پڑھا. قرآن بھی نور ہے. رب العالمین جل جلالہ پہلی بات یہ فرمائی کہ حضور نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور آئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کیا ہے؟ وہ بھی نور ہے. رب العالمین جل جلالہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. نور مبین قرآن، وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن نور مبین ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے. اس کے لانے والے نور ہیں، بھیجنے والا رب العالمین ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اپنے محبوب کو نور بنا کر کے. قرآن اس کا کلام ہے، نور ہے. اور جس کی زبان پر قرآن ہے، دل میں نور مصطفیٰ ہے. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے سینے میں نور ہے، اس کی قبر میں بھی نور ہے، اس کی حشر میں بھی نور ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے میدان محشر کے متعلق. حشر کا میدان ہوگا. احادیث مبارکہ میں جیسے تفسیر آتی ہے، روز محشر 50,000 برس کے برابر دن ہو، تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پر آفتاب ہو، مومنین اور مومنات ہو. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے ساتھ نور ہوگا. دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا. اللہ اللہ. لوگ انکار کرتے ہیں نور مصطفیٰ کا، وہاں علماء نے مصطفیٰ کو نور مل رہا ہے. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام حشر کے میدان سے گزر رہے ہوں گے، دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا. وہ امتیں جو نور سے محروم ہے وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ علماء نے مصطفیٰ کی شان سے جا رہے ہیں. دیکھیے کس شان سے حضور کے غلام آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ. اور جب میدان محشر جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو وہ جانے سے پہلے پل صراط سے گزرنا ہوگا.
پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا. اگر پیر پھسل گیا تو دوزخ میں گیا، اور اگر پار کر لیا تو جنت میں گیا. پل صراط پل ہے، اس کو پار کیجئے جنت میں، گر گئے دوزخ کے گڈھے میں. تو جب ایمان والے نور والے مصطفیٰ کے غلام اس کو پار کر رہے ہوں گے تو نیچے جو دوزخ بھڑک رہی ہے وہ کیا کہے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے دوزخ کہے گی جز یا مؤمن، ارے مؤمن جلدی سے گزر جا. سبحان اللہ. جب مومن گزر رہا ہوگا تو اس وقت اس کی شان کیا ہوگی؟ امام اہل سنت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی وجد میں آ گئے، وجد میں آ گئے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، اس حدیث کا ترجمہ کیا، جب امت حضور کی پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو حضور دعا فرما رہے ہوں کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کرا. اور دوزخ کیا کہہ رہی ہوگی؟ مومن جلدی سے گزر جا. فإن نور اطفأ نوری، مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور کی روشنی سے، تیرے نور کی چمک دمک سے. نور تو ٹھنڈا ہوتا ہے، نور میں جمال ہے. وہ نور جو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا اس میں جمال ہے، ٹھنڈک ہے. جلدی سے گزر جا، تیرے نور کے پرتاؤ سے دوزخ کہے گی کہ میں ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہوں، جلدی سے گزر جا. سبحان اللہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نور ملا ہوگا حشر کے میدان. اس نور کی برکت سے گزر رہے ہوں گے. جن کے امتیوں کی یہ شان ہے، ان کے ولیوں کی کیا شان ہوگی، ان کے صحابہ کا کیا مقام ہوگا، اور صحابہ کو صحابہ بنانے والے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل وسلم وبارک علیہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر نہیں آتا. کہاں ہے یہ آپ کہتے ہو نور ہے. لوگ کہا کرتے ہیں نظر نہیں آتا، جو نظر نہ آئے وہ نور نہیں ہے. تو نظر کی اگر بات ہے تو پھر یہ جواب میں کہا جائے گا کہ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کیا آئے نظر کیا دیکھے. نظر ہی نہیں آتا تو کیا دیکھے. بس آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور اور دیدہ کور کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو کیسے آئے گا نظر؟ نور نظر نہیں آتا. جو چیز نظر نہ آئے وہ غلط ہے، دھوکہ ہے. نظر نہیں آتا. حضور کا نور مسجد میں بھی ہے، نور محمدی مسجد میں بھی ہے. نور محمدی مومن کے ہر گھر میں ہے. اور ابھی آتا ہوں اس پر، مگر نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا. آپ نے کبھی سوچا کوئی آدمی اگر آپ سے کہے کہ بجلی کے تار تو ہیں لیکن اس میں روشنی نظر نہیں آتی، یہ کہاں سے آتی؟ کہاں سے آتی؟ آپ کہتے ہیں تار میں سے آتی ہے. اب وہ لوگ کہے گا تار میں تو نہیں ہے، یہ تو تار تو کالا ہے، تار تو لال ہے، اس میں تو نظر نہیں آتی. اب یہ کیسی نظر آئے گی؟ آ تو سکتی ہے، لیکن اگر نظر آئے تو سوال یہ ہے کہ اس کو پہلے محسوس کرے آپ کہ ہاں یہ ہے، پھر نظر آئے. اب سوال یہ ہے کہ کون اس کو محسوس کرے. جب محسوس کرو تو پھر نظر آئے. کسی میں ہمت ہے کہ اس تار کو کھولے اور کھولنے کے بعد وہ جو پیتل کا تار ہے اس کو دیکھے.
کنیکشن جڑا ہوا ہو. جس کا جڑا ہوا نہ ہو اس کے تار میں نور ہوگا ہی نہیں. جس کا جڑا ہوا ہے وہ کہے گا کھولو نہیں. نور ہے حجابات میں مستور ہے، کھولو نہیں. تو کس کو نظر آئے گا؟ مگر ہے. اقرار تو کرنا پڑے گا کہ بجلی کے تاروں میں ہے، لیکن مستور ہے. حسن مصطفیٰ مستور ہے. اس نے یوسف کو دیکھ لیا تھا، مصر کی عورتوں سے انگلیاں کٹ گئی. یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، قرآن کا بیان ہے. وہ شاہ احمد نورانی قصہ نہیں سنا رہے آپ کو. رب العالمین جل جلالہ فرماتا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله وقلن حاشا لله. کیا کہا؟ مصر کی عورتوں نے جب طعنہ دیا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، مصر کی عورتوں نے طعنہ دیا بی بی زلیخہ رضی اللہ عنہا کو، اور کہا تم کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہو، دیوانی ہو گئی ہو، ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہو. بی بی زلیخہ نے دعوت کا انتظام کیا. مصر کی بڑی بڑی شہزادیوں کو، امیر زادیوں کو، بیگمات کو، خاتون اول کو، سب کو بلا لیا. خاتون اول نے سب کو بلا لیا. تو خاتون اول کا رواج بہت ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کتنی خاتون اول خاتون آخر ہو گئی، بے نام و نشاں ہو گئی. لوگ یہی کہتے رہتے ہیں اور بے نشاں ہوتے رہتے ہیں. بند کرنے والے لوگوں کو بند کرنے والے خود بند ہوتے رہتے ہیں اور بے نشاں ہوتے رہتے ہیں. اور کرسیوں کو مضبوط سے مضبوط تر کہنے والے، کرسی اوپر ہوتی ہے اور وہ نیچے مٹی کے نیچے ہوتے ہیں. کبھی، اور یہ دور ہوتا ہے اصل میں، کبھی لوگ اپنی کرسیوں کو مضبوط کہتے ہیں، کبھی خود اپنے آپ کو مضبوط کہتے ہیں. مگر حشر سب کا خراب ہوتا ہے. جہاں آدمی پٹڑی سے اترتا ہے، بڑے بول بولتا ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بند کر دوں گا، آٹے دال کا بھاؤ بتا دوں گا، وہ ایسا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ فرما دیتا ہے قرآن میں کہ دیکھو، کہنے کو آدمی جو چاہے کہتا رہے، مگر حکم ہمارا ہے. کہنے کو آدمی جو چاہے، فرعون بھی جو چاہے کہتا رہا، مگر ملک ہمارا ہے. کہنے کو تو لوگ حفاظتی بندوبست بہت کچھ کرتے رہتے ہیں کہ اس پہرے میں کوئی نہیں آئے گا. شاہ احمد نورانی نے 100 آدمی رکھ لیے، 200 رکھ لیے، 500 رکھ لیے کہ چاروں طرف حفاظت ہو. گوجر خان سے جب گزرے تو معلوم ہو کہ کوئی ارد گرد پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. لوگ دیکھیں اور دیکھنے والے بھی تماشا سمجھے کہ دیکھیے کیا حال ہے. 500 آدمی ادھر ہیں، رضاکار ہیں، قومی رضاکار ہیں، نیشنل گارڈ ہیں، یعنی کیا کیا ہے، گھیرے میں ڈالا ہوا ہے کہ کوئی پرندہ پر نہ مار سکے، ان کی روح کو پرواز نہ کرنے پائے، یہ زندہ سلامت رہے. سارے انتظامات زندگی کے شاہ صاحب کی ہو رہے ہیں. دیکھنے والے کو عجیب تماشا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے کسی اسمگلر کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کوئی ڈاکو پکڑ لیا ہے، کوئی تقریر کار ہاتھ میں آ گیا ہے کہ اتنے سارے آدمی پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتنے سارے سپاہی لگے ہوئے ہیں، اتنے سارے پہرا دینے والے پہرا دے رہے ہیں، اتنے سارے گارڈ. لیکن چاہے کتنا ہی انتظامات ہو، بڑا زبردست فوجی پہرا ہو، قاہرہ کی سرزمین ہو، ملک کا سربراہ مملکت بیٹھا ہوا، فوج کھڑی ہوئی ہو، فوج کے بیچ میں، ٹینکوں کے بیچ میں، ہوائی جہازوں کی حفاظت میں، فوج کی حفاظت میں، ٹینکوں کی حفاظت میں اسرائیل اپنا کام کر گئے اور چلے. رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے، یاد دلائیے، قل اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک، اللہ مالک الملک. بند کرنے والے بند کر دیے جاؤ گے، اللہ مالک الملک. ہر ایک کو ذلیل سمجھنے والے ذلیل کر دیے جاؤ گے، اللہ عزت والا ہے.
اور یہ سمجھ کر قبضہ کرنے والے کہ میں ہمیشہ اس پہ قبضہ رکھوں گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ قسمت کی بات ہے کہ تم قسمت کے دھنی ہو، چوکیدار تھے، حکمراں بن گئے، مالک بن گئے، لیکن یاد رکھو ہم لے بھی سکتے ہیں، اگر دے سکتے ہیں تو لے بھی سکتے ہیں. رب العالمین جل جلالہ فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جب چاہے ملک لے لے، جب چاہے دے. رات کے 1 بجے لے لے اور 2 بجے جس کو چاہے دے دے. اب جس سے لے لیا وہ بھی صحیح سمجھتا ہے، اور جس کو دیا ہے وہ بھی نہیں سمجھتا، قدر نہیں کرتا. جب مل گیا تو سمجھتا ہے بس اب ساری خدائی میرے ہاتھ میں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں. جھوٹ بولوں تو ٹھیک، رات کہوں تو ٹھیک، دن کہوں تو ٹھیک. رات کو بات کروں، صبح رات کو لوگوں سے بات کروں، صبح کہہ دوں رات گئی بات گئی. لوگ امانتیں پاس میری رکھوائیں، امانت قبول کر دیں، اور جب دینے کا وقت آئے تو میں کہہ دوں حالات سازگار نہیں. وعدہ کریں قوم سے، جب وقت آئے کہ ٹھیک ہے کیا ہوگا، ابھی تو دیکھتے ہیں تب پورا کرتے ہیں، حالات سازگار ہوں گے تب دیکھی جائے گی. اب کون کہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کون سا حساب ہے کہ 90 دن 4.5 سال ہو جاتے ہیں. پوچھنے والے تو پوچھتے ہیں یہ کون سا حساب ہے، کون سے کمپیوٹر پر یہ آیا ہے، کون سی جیومیٹری ہے، کون سا الجبرا ہے، کون سی میتھمیٹک ہے، کون سی ارتھمیٹک ہے کہ 90 دن گھوم پھر کے 5 سال ہو جاتے ہیں. اور جب 5 سال ہو جائے اور لوگ یاد دلائیں تو کہتے بند کر دوں گا. پھر کیوں نہیں بول سکو گے؟ اللہ رب العالمین یاد دلاتا ہے بھولنے والے تم بھول گئے، اللہ مالک الملک ہے. اللہ یاد دلاتا ہے بھولنے والے تم بھول گئے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں چلتا پھرتا منافق اگر دیکھنا چاہو تو 3 پہچانوں میں ضرور پہچان لینا. چلتا پھرتا منافق نماز بھی پڑھے گا ٹھیک، بڑی خوشی کی بات ہے نماز پڑھے، اسلام کی تسبیح بھی اگر ہاتھ میں رکھے سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن دیکھنا چاہیے نماز میں کھوٹ تو نہیں ہے. اس کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹری چارج بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹری غائب ہے، یہ سوچنا پڑتا ہے. تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 پہچان ہے. چلتا پھرتا منافق اگر دیکھنا چاہو ہوشیار رہنا، کسی کے کلمے سے نماز سے روزے سے دھوکہ مت کھانا، بار بار اسلام کی تسبیح پڑھنے سے دھوکہ مت کھانا، بار بار مکے مدینے جانے سے دھوکہ مت کھانا. مکے مدینے جانا تو منافق بھی جاتے رہتے تھے، مدینے میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. ہاں یہ معلوم ہے آپ کو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے مدینے میں حضور کے پیچھے منافق نماز پڑھتے تھے، منافق نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور حضور کے نور کا انکار کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو کتنی عجیب بات ہے، جو شخص رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے وہ منافق ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. جو شخص قوم و مکان کے سردار، خدا کی خدائی کے مختار، عرشیوں کے آقا، فرشتوں کے داتا، حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے، بھلا کیسے منافق ہو
سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے منافق. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون. پوری سورہ منافقون اتر گئی، پوری سورت 29ویں سپارے میں سورت المنافقون اتر گئی کہ جب منافق آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں اور پڑھواتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھا آپ نے، اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ پہلی صدی سے جو منافقوں کا ٹولہ چلا تو آج بھی موجود ہے. رشتہ چل رہا ہے بدستور وہی کلمہ پڑھنے کا اور پڑھوانے کا. باجماعت پڑھو، باجماعت پڑھو. نہیں سمجھے پھر سمجھیے. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافق جب آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا، پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قالوا نشہد انک لرسول اللہ. منافق آتے تھے حضور کے سامنے کلمہ پڑھتے، گواہی دیتے تھے کلمہ شہادت پڑھ کے، یا رسول اللہ کلمہ سن لیجیے. ماشاءاللہ پہلی صدی کے منافق. اللہ اکبر. وہ حضور کو کلمہ سناتے تھے، اس صدی کے منافق آپ کو سناتے ہیں، سنواتے ہیں اور سناتے ہیں. اور بڑے زور سے کہتے تھے. اگر کیا بات ہے، اس زمانے میں بھی منافقوں کو سزا دی اللہ نے گستاخی رسول کی، اور اس صدی کے منافقوں کی بھی گستاخی رسول کی سزا ملتی. مارے مارے پھرتے رہو، اجر کچھ نہیں. مارے مارے پھرتے رہو، اجر کچھ نہیں. چلا کرتے رہو، چلی کچھ نہیں. کرتے رہو، اس لیے کہ گستاخ رسول کا عمل، گستاخ رسول کے عمل ضبط ہو جاتے ہیں. رسول کی گستاخی کے نتیجے میں عمل ضبط ہو جاتے ہیں. قرآن فرماتا ہے نماز کو اللہ کی، مگر رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو رسول اللہ کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا، یہ ادب ہے، ہمارے محبوب کا ادب ہے. خبردار آواز پر آواز بلند نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آواز بھی رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ کرنا. جب بات کرو آواز نیچی رکھو. تو جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق منہ میں کنکریاں ڈال کر بات کرتے تھے کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، کیونکہ اگر آواز اونچی ہو گئی رسول اللہ کی آواز پر تو کیا ہوگا. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. گستاخی رسول کے نتیجے میں، بے ادبی مصطفیٰ کے نتیجے میں عمل ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم یہ سمجھو کہ خوب نمازیں پڑھتے رہو. اب جو نماز ہو رہی ہے وہ سزا ہے، کیونکہ مل تو کچھ نہیں رہا تو سزا ہے. خوب نمازیں پڑھتے رہو، خوب بسترے لاد لاد کے پھرتے رہو، مگر پیچھے جو دیکھا تو خالی ہے. احبط اعمالکم، عمل ضبط ہو رہے ہیں، جو کر رہے ہو نیکیاں کھائی جا رہی ہیں، کسی کھاتے میں جمع ہی نہیں ہو رہی، کسی کھاتے میں جمع نہیں ہو رہی، نہ پی ایل کے کھاتے میں، نہ ڈی ایل کے کھاتے میں، نہ سود والے کھاتے میں، نہ بے سود والے کھاتے میں. وہ سارا معاملہ بے سود ہو رہا ہے، بلا سود نہیں، بے سود، بے سود ہو رہا ہے. سزا ہے. احبط عمل ضبط ہو گئے. آواز اگر رسول اللہ کے دربار میں ذاتی آواز بلند ہو گئی تو گستاخی رسول کے نتیجے میں نماز برباد. نماز کو اللہ کے لیے پڑھی ہے تو رسول اللہ کی گستاخی سے اس کا کیا تعلق. لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے
نماز بھی مصطفیٰ کے دروازے سے ہو کے آتی ہے. ارے نماز بھی سلام کرتے ہوئے آتی ہے. جبھی تو نمازی نماز میں کہتا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے دربار میں آ گئے. اب جانے سے پہلے نماز کو قبول کرانے کے لیے ہمارے محبوب کو سلام کرتے ہوئے جاؤ. سلام کرتے ہوئے جاؤ. درودوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جاؤ. درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہوئے جاؤ. جب نماز قبول ہوتی ہے. اور جو اس کے بغیر نماز کا تصور کرتا ہے نماز اس کے کندھے پہ لاد دی جاتی ہے. لیے پھرتا ہے لیے پھرتا ہے اس سزا کو. تو حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کلمہ پڑھتے تھے منافق. کیا کہتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے عبداللہ نبی جل جلالہ نشہد قالوا نشہد. انہوں نے کہا منافقوں نے مسجد نبوی میں کہ یا رسول اللہ نشہد انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. منافقوں نے یہ پڑھا، فوراً اللہ نے جواب دیا. فوراً اللہ نے جواب دیا. رب العالمین جل جلالہ فرماتا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ ہمارے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہ ہے اے یا رسول اللہ، اللہ گواہ ہے ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں، لگتے کلمہ دل میں گستاخی ہے. منافق کیا کرتے تھے؟ آگے کلمہ پڑھتے تھے اور پیچھے مسجد سے باہر نکل کے کہتے تھے کہ رسول اللہ کو ہم نے معاذ اللہ توبہ توبہ نقل کفر کو نماز دیکھا کیسا بے وقوف بنایا، کلمہ پڑھ کے چکر دیا. ایسے ہی آپ کو بھی لوگ کلمہ پڑھواتے ہیں، یہ سمجھ کر پڑھواتے ہیں کہ یہ سب لوگ مشرک ہیں، ان کو کلمہ پڑھواؤ. باہر جا کے آپ سے کہتے ہیں تصحیح کر لو، صحیح پڑھ لو. اور جب اپنے یہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا کیسا چکر دیا، ان مشرکوں سے کلمہ پڑھوا دیا. ان کو پتہ بھی نہیں چلا. وہاں جا کے کہتے تھے دیکھا رسول اللہ کو کیسا چکر دیا، معاذ اللہ توبہ توبہ، دیکھا کیسا وہ غلطی میں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، وہ سمجھ گئے کہ ٹھیک پڑھا ہے، اور ہم نے ان کو کیسا چکر دے دیا. ان کو پتہ بھی نہیں، ان کو کیا خبر، ان کو کیا خبر. منافق یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے منافقین کا بھی تذکرہ فرما دیا. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہاں سے چلے تھے ہم کہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ بھئی چلتے پھرتے منافق کی 3 پہچانیں یاد رکھ لو. یہاں سے چلے. ایک تو منافق ہوتا ہے امانت میں اذا ائتمن خان، جب امانت سپرد کی جائے تو خیانت کر بیٹھے. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ یہ تو تھی حدیث. قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. امانت اس کے حقداروں کے سپرد کر دو. امانت اس کے حقداروں کے سپرد کر دو جو اس کے حقدار ہیں. مثلا مکان ہے، گوجر خان میں ہے، بیبل میں ہے، بیبل کہتے ہیں
بیول میں مکان ہے، جانا تھا لندن، پڑوسی سے کہا دو بھائی یہ چابی ذرا دیکھ بھال کرتے رہنا. جی بہت اچھا. وہ کہا عزیزوں نے رشتہ داروں نے بلایا ہے، 3 مہینے کا ٹکٹ بھیجا ہے. ٹکٹ 3 مہینے کا ہوتا اور ایک ٹکٹ ہوتا ہے 120 دن کا. کئی طرح کے ٹکٹ ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ ہوتا ہے 1 سال کا، غالباً اسی طرح سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں رد و بدل ہو، لیکن میرا تجربہ تو یہی ہے. ایک ٹکٹ ہوتا ہے 1 سال کا، ایک ٹکٹ ہوتا ہے 6 مہینے کا، اس کے ذرا پیسے کم ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ ہوتا ہے 120 دن کا یعنی 4 مہینے کا، اور ایک ٹکٹ ہوتا ہے 90 دن کا، اس کے بھی ذرا پیسے کم ہوتے ہیں. اور ایک ٹکٹ ہوتا ہے 60 دن کا، اور ایک ٹکٹ ہوتا ہے 3 ہفتے. اس طرح سے ٹکٹ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا رشتہ داروں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، بابا نے، چچے نے، ماموں نے، مامے نے لندن سے ٹکٹ بھیج دیا. اب سفر ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں. اب یہ مکان جو ہے ذرا اس کی دیکھ بھال کر لیجئے گا. ہم کا بہت اچھا جناب. آدمی تھا بہت زور آور ان کا سردار صاحب. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ تو اپنے ہی آدمی ہیں، اور بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اس مکان کی دیکھ بھال کر لیں گے تو مکان محفوظ رہے گا، اس لیے کہ آپ زور آور آدمی ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اس میں گھس نہیں سکتا. پھر ہاں بالکل آپ اطمینان رکھیے، وہ میرا چوکیدار پھرتا رہتا ہے، وہ اس کی بھی میں خود بھی دیکھ بھال کروں گا، وہ بھی دیکھ بھال کرتا رہے گا. اب جو واپس آئے تو معلوم گئے وہاں سلام کیا. صاحب میں واپس آ گیا ہوں، اب قبضہ دے دیجیے. ہاں ابھی دیکھتا ہوں، ذرا حالات سازگار ہو جائیں تو پھر بتاؤں گا. حالات سازگار ہو، یہ امانت میں خیانت کرنا ہوگی. یہ امانت میں خیانت ہوگی، امانت میں خیانت.